محمد وآل محمد بابا سے بلائے صلوات نعرے حیدری نعرے صدری نعرے خیر ولی مومنین مومنات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شبیر رضا بنت عباس حسین جعفری اور مرحوم سید غلام رضا ابن سید گل حیدر شاہ کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والمجلس والتجمع والنذر وقراءة الياسين والسور القرآنية وآيات القرآنية بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحومة المغفورة شبیر رضا بنت سید عباس حسین جعفری وسید غلام رضا شاہ ابن سید گل حیدر شاہ اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
قابل صدر احترام جناب حجت الاسلام مولانا الحاج سید علی حیدر آبادی صاحب قبلہ و جناب الحاج قاری محمد اصغر نقوی صاحب، شعراء اہل بیت، ذاکرین اہل بیت، سادات و مؤمنین و مومنات، محفل شاہ خراسان اینگل ووڈ نیو جرسی میں جناب سید حسنین رضا صاحب کی والدہ ماجدہ شبیر رضا بنت سید عباس حسین جعفری کی رسم چہلم کی مجلس عزائے حسین ابن علی کے لیے مجھے جو عنوان سخن دیا گیا ہے اس کے مطابق میں چند منٹ کی گفتگو آج امتیازات امام حسین کے بارے میں کروں گا۔ نعرہ سلوات سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن میں جس پیٹرن کی آیت مولانا نے پڑھی تھی اور جو میں نے پڑھی ہے، پورے قرآن میں اس پیٹرن کی آیتیں صرف دو۔ ایک جو مولانا نے سورہ لقمان کی پڑھی تھی آیت، اور میں نے سورہ احقاف سے پڑھی۔ سورہ لقمان کی جو آیت ہے وہ عمومیت کے ساتھ ساری بشریت کے لیے، سورہ احقاف کی 15ویں آیت صرف حسین ابن علی کی۔ اس آیت میں کوئی نبی و امام ہمارے امام کے ساتھ شریک ہے، اور آج میں صرف وہی خصوصیتیں گنواؤں گا جو حسین ابن علی سے شروع ہوئی اور حسین ابن علی پہ ہی ختم ہو گئی۔ یعنی آج کی مجلس میں جو خصوصیتیں گنوائی جائیں گی یہ حسین ابن علی کے نانا کو بھی حاصل نہیں ہوئی، ان کے بابا کو بھی حاصل نہیں ہوئی، ان کی اماں کو بھی حاصل نہیں ہوئی، ان کے بھائی کو بھی حاصل نہیں۔ یہ صرف امتیازات حسین، جن میں سے پہلا امتیاز سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے ایک خاص انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن احسن طریقے سے حسن عمل کے ذریعے خیال رکھے۔ اس انسان کی ماں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس خاص انسان کی ماں جب اس خاص انسان کو شکم میں رکھے ہوئے تھی تو بھی اس کو اس بچے کے فیوچر کے بارے میں تکلیف تھی، اور جب بچہ جنم بھی دیا تو وہ تکلیف میں رہی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ کون انسان ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ تکمیل پہ پہنچا فزیکلی، وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کا انسان ہوا، تو اس نے کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، بارے الہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہے اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور بارے الہ منصب امامت کو میری ذریت میں رکھنا، انی تبت الیک، میں ہمیشہ تیری ہی بارگاہ میں آؤں گا، آیا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو ہمیشہ مسلمانوں میں سے مشرف و اسلام ہونے والا نہیں۔ اب اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعض نے لکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہر، جو کہا کہ اقل مدت حمل 6 ماہ ہے اور 2 سال تو
وَلِلْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. تو یہ جو بیچ میں ایک جملہ ہے کہ ٹوٹل کائنات میں بقول ان مفسرین کے 3 بچے ایسے گزرے ہیں کہ جو 6 مہینے شکم مادر میں رہے، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حسین ابن علی. تو بعض نے کہا کہ یہ تینوں کے بارے میں ہے، بعض نے کہا ان 2 انبیاء کے بارے میں ہے. تو جملہ سن لیجیے، اللہ نے خود قرآن میں جواب دیا کہ اس سے مراد یحییٰ نہیں، اس سے مراد عیسیٰ نہیں، بلکہ اس سے مراد حسین ہے. اس لیے کہ ہر ہسٹورین نے لکھا کہ 35 سال کی ایج میں یحییٰ ذبح کر دیے گئے. آیت کہہ رہی ہے وہ 40 سال تک پہنچا ہے. اور آیت کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے ماں باپ پہ کی ہے. عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں ہے. اب وہ بچہ بتائیے جس کے بارے میں یہ آیت یہ پہلی خصوصیت سرکار سید الشہداء. دوسری خصوصیت، دوسرا امتیاز، یہ میں کم از کم یہاں کی ہسٹری میں، نیو جرسی کی ہسٹری میں زندگی میں پہلی مرتبہ عزت حاصل کر رہا ہوں یہ عبارت پڑھنے کی جو اب میں بیان کر رہا ہوں. لما ولد الحسین بن علی وکان مولدہ عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ. حسین ابن علی جب شب 7 شعبان میں پیدا ہوئے تو یہ شب جمعہ تھی. ظاہر ہے کہ لیلۃ الخمیس تھی، لیلۃ الجمعہ تھی، عشیۃ الخمیس تھی. تو اوحی اللہ، اللہ نے وحی کی الی مالک النیران. اس شب میں اللہ نے داروغہ جہنم کی طرف وحی کی، ان اخمد النیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا. اللہ نے وحی کر کے کہا اے داروغہ جہنم، آدم سے لے کر آج تک جس آگ کو تم نے ٹھنڈا نہیں کیا تھا آج شب میں جہنم کی آگ بجھا دو، اس لیے کہ حسین آ گئے. اب جہنم میں جا کون رہے ہیں؟ ابلیس سے لے کر اور دور رسول کے فرائنہ تک جل رہے ہیں اللہ کے دشمن، جل رہے ہیں رسولوں کے دشمن، جل رہے ہیں اماموں کے دشمن، کتابوں کے دشمن. ذرا عظمت دیکھنا حسین کی. حسین کی کرم نوازی فقط دوستوں کے لیے ہی نہیں ہے. حسین جس شب میں آ گئے اس شب میں دشمنوں کو بھی بریک دو تاکہ پتہ چل جائے کہ حسین آ گئے. دوسری وحی اللہ نے فرمائی اس شب میں، وَأَوْحَى إِلَى مَالِكِ خَازِنِ الْجِنَانِ أَنْ زَخْرِفِ الْجِنَانَ لِكَرَامَةِ مَوْلُودٍ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا. اللہ نے رضوان بہشت کو وحی کی، رضوان بہشت کو کہا اے رضوان جنت، آج نئے
سرے سے جنت کو ڈیکوریٹ کر دو، اس لیے کہ حسین آ گئے۔ اب حسین ابن علی کی بابت میں اگر امام بارگاہوں کو ڈیکوریٹ کیا جائے تو یہ مرضی رب ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اس کی جنت نئے سرے سے ڈیکوریٹ ہو نسبت حسین ابن علی۔ وَأَوْحَى إِلَى الْحُورِ الْعِينِ أَن تَزَيَّنَنْ وَتَزَاوَرَنْ لِكَرَامَةِ مَوْلُودٍ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے تیسری وحی کی حوروں کی طرف، اور جنت کی حوروں بن ٹھن کے جاؤ خانہ مصطفیٰ میں، اس لیے کہ حسین آئے ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی، تزینن و تزاورن۔ ایک تو تم نے آج کیونکہ حسین آئے ہیں جشن میں جانا ہے، مبارکباد میں جانا ہے، تو زینت سے جانا اور زیارت کرنے کے لیے جانا۔ ایک بات طے ہو گئی، چڑیلیں زیارت حسین نہیں کر سکتی، وہی زیارت کر سکتی ہے جن کا مزاج حور جیسا ہو۔ وَأَوْحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے وحی کی چوتھی وحی فرشتوں کی طرف۔ جتنے فرشتے کائنات میں، جتنے فرشتے عبادتوں میں مصروف تھے، سب کی طرف اللہ نے شب ولادت حسین، ذرا امتیاز دیکھیں حسین ابن علی کا، وحی کی۔ وحی صرف قرآن والی نہیں ہوتی، وحی قرآن ناطق والی بھی ہوتی ہے، ملاحظہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے وحی کی اس شب میں سارے فرشتوں کی طرف، اور عجب وحی کا جملہ رکھا، قوموا صفوفا بالتسبیح والتحمید والتقدیس والتمجید والتکبیر۔ اے فرشتوں، کیونکہ حسین آ گئے ہیں، نئے سرے سے تسبیح پڑھو، نئے سرے سے تکبیر کہو، نئے سرے سے الحمدللہ کہو، نئے سرے سے سبحان اللہ کہو، تاکہ تمہاری عبادت میں نسبت حسین آ جائے۔ وَأَوْحَى إِلَى جِبْرِيلَ، پانچویں وحی اللہ نے کی جبریل پر، ان احبت الى نبینا محمد، اے جبریل جاؤ ہمارے نبی پر جا کے نازل ہو، وَأَخْبِرْ ہو انی سمیتہ الحسین، اور ہمارے نبی کو بتا دو کہ اس کا نام نہیں رکھنا، میں نے اس کا نام حسین رکھا۔ یہ دوسری خصوصیت۔ تیسرا امتیاز سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی نبی اور کوئی امام ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی یا امام کے گہوارے سے مس کر کے فرشتے نے شفا دی۔ یہ امتیاز صرف حسین ابن علی کا، اور میں حیران میں ہوں کہ فرشتہ ایک نہیں، فرشتے ہیں تین، اور تینوں کے کریکٹرسٹکس الگ الگ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ نام سنا ہے فطرس کا، فطرس نے جھولے سے مس کیا، اللہ نے پر دے دیا، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ فطرس
کتنے عرصے سے ترک اولا کی پنشمنٹ میں پڑا تھا؟ میں نے جب کیلکولیٹ کیا تو 700 سال، 7 صدیاں گزر گئی تھیں. اب اس میں نے معصوم گنے. اسی دوران زکریا گزرے، اسی دوران یحییٰ گزرے، اسی دوران مریم گزری، اسی دوران عیسیٰ، اسی دوران نبیہ، اسی دوران علیہ، اسی دوران فاطمہ، اسی دوران حسن. 4 پہلی امتوں کے معصوم، 4 امت محمد کے معصوم. جسے 8 نہ کر سکے اسے اکیلے حسین نے کر دیا. یہ ایک فرشتہ ہے جس نے جھولے سے مس کیا اور شفا مل گئی. اور دوسرا فرشتہ اس کا نام ہے صعصائی، سات سے صعصائی. اس نے ٹچ کیا تھا بدن مطہر سے. یہ دوسرا فرشتہ بدن سے بغیر ٹچ کیا. تیسرا فرشتہ ہے دردائی. اس کے تھے 16,000 ونگ. ہاں 2 نہیں 16,000 پر تھے. اور اس نے ترک اولا کیا تھا اور پر اس کے اللہ کی ذات نے کاٹ دیے تھے. اسے تو آنے کا وقت ہی نہیں میرا مدینے میں. یہ بہت دور تھا. نہ اس نے جھولے سے مس کیا، نہ اس نے بدن سے مس کیا. دور سے اسی روز جس دن حسین آئے دور سے مانگا. اللہ نے اس کو 32,000 دے دی. سمجھنے کی کوشش کرنا. تھے کتنے؟ 16,000 مل گئے 32,000. یعنی 16,000 من فضل رب تھے، 16,000 من فضل حسین مل گئے. مولانا فرمایا آپ نے تو یہ 3 الگ الگ کیوں ہیں فرشتے؟ تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی ذات نے صعصائی کو جب شفا دے دی بدن حسین سے مس کرنے کی وجہ سے، تو اللہ نے سوچا اگر حسین کا بدن اویلیبل نہ ہوا تو کیوں نہ میں نسبت حسین میں شفا رکھ دوں. جب فطرس کو نسبت سے شفا دی تو اللہ نے سوچا اگر نسبت بھی اویلیبل نہ ہوئی تو میں نام حسین میں ہی شفا رکھ دوں. اگر دور سے پکارے اتنا ہی اثر ہو جتنا قریب آ کے پکارے. ایک سوال یہ کرنا ہے کہ یہ مجرم تھا یا ملزم کہہ احتیاط کرتے ہوئے، یہ ملزم تھا فطرس اللہ کا، اور شفا مل رہی ہے حسین ابن علی کے ذریعے. جبریل جو کبھی اللہ کے حکم کے بغیر یوسف کو چاہ سے بچانے نہ جائے، جو کبھی اللہ کی وحی کے بغیر نوح کا سفینہ پار لگانے نہ جائے. ایوب پریشان ہوتے ہیں تو ہوں جب تک وہ نہیں کہے گا میں نہیں جاؤں گا. اس نے فطرس کو اٹھاتے وقت پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ جس کا ملزم ہے اس سے تو پوچھوں کہ ادھر سے اجازت ہے یا نہیں. اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ جبریل نے ترک اولا کیا، تو اسے تو پوچھنا چاہیے تھا نا. بغیر پوچھے تو یہ چاہتا نہیں ہے. تو عجب نہیں وہ یہ جواب دے کہ انبیاء کے دروازوں پہ جاتا رہا تو پوچھ کے جاتا رہا، اس لیے کہ انبیاء کے دروازے پری سلیکٹڈ ہیں. حسین کے دروازے پہ لے جانے کے لیے اس لیے نہیں پوچھا کہ حسین کی امامت کے دروازہ پری اپرووڈ ہے. چوتھی خصوصیت حسین ابن علی کی، چوتھا امتیاز
امتیاز جو کسی اور کو نہیں ملا، اسے توجہ سے سن لیجئے. حسین سوار ہے نانا کی پشت پر، اور نانا سجدے کی تسبیح کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں. اگر نواسے کو پشت پہ بٹھا کے سجدے کو لمبا کرنا سنت نبی ہے تو پھر اہل سنت اس سے محروم کیوں؟ اور اگر یہ فرض ہے تو پھر شیعہ کیوں نہیں کرتا؟ نبی تو ظاہر ہے فرض یا سنت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. میں حیران اس بات میں ہوں کہ آپ کی پشت پہ اگر نواسا آ جائے تو آپ نماز بچائیں گے، نواسا گرائیں گے. تو جو حکم آپ کے لیے ہے وہ نبی کے لیے کیوں نہیں؟ یاد رکھیے نبی کے لیے بھی حکم یہی ہے، مگر یہاں ایک ٹیکنیکلی مجبوری ہے. حسین کو جو نبی حالت نماز میں نہیں گرا رہے، نواسا سمجھ کے نہیں، حسین کو نبی دین سمجھتے ہیں. دین کا گرانا نبی کے لیے بھی جائز نہیں. یہ بھی سن لیجیے کہ ایک روز حسین ابن علی سوار ہیں نانا کی پشت پہ، پھر نانا کے کندھے پہ، اور فرماتے ہیں حسین ابن علی کبھی کندھے پہ کبھی پشت پہ، اور عرض کرتے ہیں نانا دوسروں کی سواریاں تو بولتی ہیں، میری سواری بول نہیں رہی. تو وہاں پر سرکار بولتے ہیں، ذرا سمجھیے. اور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں العف العف، خدایا معاف کر دے، خدایا معاف کر دے. امت کے لیے ظاہر ہے. جبریل نے آ کے کندھا دبایا، کہا اللہ کہتا ہے تیسری مرتبہ نہ کہنا. توجہ رہے، یہ حسین کی عجیب خصوصیت ہے، تیسری مرتبہ العف نہ کہنا، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ آتش نار کو، آتش جہنم کو ہمیشہ کے لیے گلزار کر دوں گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، تہجد کی نماز اللہ آپ کو توفیق دے، آپ پڑھتے ہیں تو 300 مرتبہ العف پڑھتے ہیں. حضور بھی پڑھتے ہوں گے کہ نہیں؟ 300 مرتبہ حضور پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آگ گلزار نہیں ہو رہی، اور حسین سوار ہو گئے ہیں تو 3 مرتبہ کہیں تو گلزار ہو جائے. سمجھنے کی کوشش کریں آپ. چھٹی خصوصیت سن لیجیے، چھٹا امتیاز، یہ بھی بڑا عجیب. سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک روز نواسا نانا کی آغوش میں موجود ہے اور حضور پوچھتے ہیں. اب یہ سوال اگر میں اور آپ کریں تو شریعت کے مجرم بن جائیں، اور اگر صاحب شریعت کرے تو وہ اہل شریعت ہے. نانا پوچھتے ہیں کہ یا حسین انا افضل ام انت، بیٹا یہ بتائیں کہ میں افضل ہوں یا تم افضل ہو. اب یہ سوال ہم نہیں کر سکتے، مجرم بنیں گے اگر ہم کریں تو، مگر صاحب شریعت خود پوچھ رہا. مورخ نے جب جملہ لکھا، ننگا خواہا حسین ابن علی اپنے نانا کے رخسار پہ رکھ کے کہا، نانا میں تقابل کا قائل نہیں، ایک سوال آپ نے پوچھا ہے نا، ایک میں پوچھتا ہوں، آپ کو ایسا نانا ملا ہے جیسا مجھے ملا ہے. ساتویں خصوصیت حسین ابن علی کی، اس پہ خاص توجہ ہے. اس ساتویں خصوصیت پہ
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد، قبض روح کے بعد حضور قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا مولا علی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا بی بی پاک نہیں پڑھ سکتے؟ کیا صدیق اکبر نہیں پڑھ سکتے؟ مگر عجیب اتفاق یہ ہے کہ پڑھا نہیں. یہ اعزاز صرف حسین کا ہے کائنات میں. توجہ فرمائیے گا، یہ اعزاز صرف حسین کا کہ حسین ابن علی نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا. آج جملے کی قدر کرنا تھا، اس جملے کی قدر کرنا. آخر ان چار نے کیوں نہ پڑھا؟ انہوں نے کیوں پڑھا؟ وہ مرفج قرآن ہے، یہ محافظ قرآن ہے. اور اگر حسین ابن علی قرآن نہ پڑھتے تو صفین میں جو قرآن بلند کیا تھا نو کے نیزہ پہ، لوگوں کو سمجھ نہ آتی. حسین ابن علی نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ اگر وہ قرآن بولتا تو ایسے ہی تائید علی کرتا جیسے علی کا بیٹا نو کے نیزہ پہ تائید کرتا. یہ ہمارے رضا صاحب نے حکم دیا تھا، چند گزارشات، کہ ہماری والدہ مائدہ کو امام حسین کا ذکر بے حد پسند. اور ساتھ ہی ایک جملہ اور سن لیجیے، بس اب رو پڑے ہیں تو میں اس سے زیادہ پھر خصوصیات امام حسین میں ذرا مسائل کی خصوصیتیں بھی سنتے جائیے. اولین و آخرین میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے رونے، رلانے یا رونے کی شکل بنانے پہ جنت واجب ہے. یہ صرف حسین. اللہ آپ کو لے جائے زیارت پر، یا اللہ کے حرم میں ممنوع ہے کہ خوشبو نہ لگائے. باقی سارے معصومین کے حرموں میں مستحب ہے، سنت کہ خوشبو لگا کے جائے، مگر حرم حسین، حرم حسین میں حکم ہے کہ خوشبو لگا کے نہ جائے. بڑا عرصہ میں سوچتا رہا اس کی وجہ کیا ہے. تو ہمارے مذہب کے مجتہد ہیں شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں نے پڑھی، اس میں ایک عجیب جملہ مجھے ملا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حسین کی کیا خصوصیت ہے. سبحان اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجلس حسین ختم ہوتی ہے تو وہاں سے جو فرشتے اڑ کے آسمانوں میں جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ کون سی خوشبو ہے جو آسمانوں میں نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ عزاء الحسین کی خوشبو ہے. وہ حسین ابن علی کی اپنی خوشبو ہے، حرم حسین کی اپنی خوشبو ہے، غم حسین کی اپنی خوشبو ہے. اس لیے منع کہ حرم میں جاؤ حسین کے تو خوشبو نہ ہو. اور ایک امتیاز عرض کر دوں، حسین ابن علی کا ہے ابو الفضل العباس. یہ امتیاز ہے حسین. دیکھیے بھائی تو رسول کو بھی ملا، ان سے افضل ہے، ان سے افضل ہے. بابا ہیں ان کی، امام ہی نہیں ابو الائمہ. مگر یاد رکھنا فرق ہے. علی نے جتنی جنگیں جیتی ہیں کسی جنگ میں پیاسے نہیں تھے. اللہ کیا خصوصیت ہے. ایک اور خصوصیت سن لیں، اللہ اکبر، ایک اور خصوصیت سن لیں. یہ خصوصیت بھی بڑی عجیب ہے کہ بیٹیاں اللہ نے علی کو بھی دی، بیٹیاں اللہ نے حسین کو بھی دی. دونوں کی بیٹیوں کے بڑے غم تھے، رنج تھے، دکھ تھے، تکلیف تھے. سادات مومنین ذرا جملے کی قدر کرنا، علی کی بیٹیوں کے اگر دکھ زیادہ تھے تو عمریں بھی تو بڑی تھی، سردار حسین کی بیٹیوں کی عمریں کم تھی. جزاک
میرے عزیزوں ایک امتیاز، ایک میرے مولا کا امتیاز اور سن لیں. عرض کروں حضور نے فرمایا حسین منی وآنا من حسین. ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہے. اس اینگل میں بھی آپ غور کریں. حسین مجھ سے ہیں کہ میرے نواسے ہیں، اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے دین کی بقا، میری نبوت اور رسالت کی بقا بصدقہ حسین. یہی عموماً پڑھا سنا ہے نا. آج ذرا اس اینگل پہ غور کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ آدھے حسن شبیہ رسول تھے اور آدھا بدن حسین تھا شبیہ رسول تھا. یہ جو رسول نے کہا تھا نا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ اس دن سمجھ آئی جب اکبر جنگ کرنے کے لیے نکلا. اللہ فضائل بصائر کی جتنی خصوصیتیں پڑھ رہا ہوں، ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں میرے مولا کے ساتھ. ایک خصوصیت اور سن. علامہ قزوینی نے لکھا کہ جب ماں کا جنازہ تیار ہو گیا نا، حسین کی ماں کا، ابھی ہمارے قبلہ نے ذکر کیا ہے ہمارے رضا بھائی کی والدہ کا جنازہ اتنی دیر تک پڑھا رہا. جب حسنین شریفین کی ماں کا جنازہ تیار ہو گیا تو مولا کائنات نے کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے وداع حاصل کرو. یہ امتیاز حسین کا سمجھیے، یہ امتیاز تو حسن کو بھی نہ مل سکتا. آؤ بچوں وداع حاصل کر لو. امام آئے اور امام نے کیا دیکھا؟ سارے کے سارے بچے امام کے اپنی ماں سے لپٹے ہوئے ہیں، مگر ما رأى حسین، مولا علی نے حسین کو نہ دیکھا. پوچھتے ہیں میرے بچوں تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا بابا وہ کونے میں رو رہا ہے. قریبا کیا امتیاز ہے حسین. قریب آئے، فرماتے ہیں ابو تراب کے جملے، ابو الحسن کے جملے، ابو الائمہ کے جملے، مولا کائنات کے جملے. اما تودع امک یا حسین، بیٹا حسین کیا ماں سے وداع آخر نہیں کرو گے؟ عرض کرتے ہیں کروں گا ضرور بابا، مگر میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں. مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. علامہ قزوینی نے لکھا انت فہنت و تبت یدہا، رسول زادی کے بندے کفن ٹوٹ گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا آ میرے کربلا کے، آ میرے حسین. یہ امتیاز ہے حسین. حسین بن علی قریب گئے، اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ گئے. عرض کروں رو رہے تھے کہ جبریل آئے. بعد نے لکھا حاطف غیب، آواز آئی غیب سے. بعد نے لکھا کہ جبریل آئے اور آ کر کہا یا ابا الحسن فرق بین زوجتک و ابنک، اپنے بیٹے اور زوجہ کے درمیان جدائی ڈال. حسین کو حسین کی ماں کے جنازے سے جدا کر. کہا کیوں؟ کہا قدسیان عرش نے عبادت چھوڑ دی، آسمانوں میں کوہرام مچ گیا. بڑے پیار سے حسین ابن علی کو جدا ماں کے جنازے سے. اب امتیاز سمجھنا ذرا، یہ گریز ہے، ذرا سمجھیے گا. رسم دنیا یہی ہے کہ بچے کو اگر ماں کے جنازے سے یا باپ کے جنازے سے جدا کرنا ہو تو شفقت سے کیا جاتا ہے. مجھے
حسین کا ایک اور امتیاز یاد آ گیا. حسین ابن علی نے نماز تہجد میں ایک بیٹی مانگی تھی. بارے الہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے, جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں. اسے شبر تماچے مار رہا تھا, تازیانے مار رہا تھا. آخری جملہ ماشاءاللہ. اللہ اس مجلس کا ثواب مرحوم و مغفورہ کو ایثار فرمائے. اور میں تمام شرکت کنندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میجر سید حسین رضا اور ان کی فیملی کی طرف سے, مرحومہ کے بھائی کی طرف سے, دیگر اعزاء و اقربا کی طرف سے, دور نزدیک سے ماشاءاللہ علماء, ذاکرین, شہداء, مومنین, مومنات, سادات تشریف لائے ہیں. اللہ آپ کی مرادیں بھی پوری کرے. بڑی مقبول مجلس ہے. صرف ایک جملہ اور سنیں, ایک امتیاز حسین کا اور سنیں, صرف ایک کا ایک امتیاز, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ امتیاز 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات میں ظاہر ہے. یہ یاد آئے گا تو ہمیشہ آپ روئیں گے. جملے کی قدر کر لینا اس جملے. جب گئے تھے نا دربار میں اور بی بی زینب نے کہا تھا کہ ام سلمہ نانی اماں نے یاد کیا ہے, حسین ابن علی آئے, دیکھا رآہا باکیتن, دیکھا کہ نانی اماں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں. پوچھتے ماذا یبکی کا یا جدتا, نانی اماں کس شے نے رلایا؟ بی بی کہتی ہے حسین تمہارا بچپنا یاد آ گیا. ایک روز تمہارے نانا پہ وحی آ رہی تھی, تمہارے نانا نے کہا تھا آج وحی طویل ہے ام سلمہ, کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا. تمہارا بابا آیا تھا, میں نے پلٹا دیا. تمہاری اماں آئی, میں نے پلٹا دیا. تمہارا بھائی حسن آیا, میں نے پلٹا دیا. حسین تم اتنے چھوٹے تھے, دیوار پکڑ کے آئے تھے. میں نے جب تمہیں پلٹایا تھا نا, تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا. سر پہ دستار نہ تھی, پاؤں میں نالین نہ تھی, اور یہ کہتا جاتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يَا مَحْمُودُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ يَا أَعْلَى بِحَقِّ عَلِي يَا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاطِمَةٍ يَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ يَا قديم الإحسان بحق الحسين وذرية الحسين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگار تجھے اپنی عزت